قربان جاؤ مفتی نظام الدین کے قبر پہ، سبحان اللہ، ہمارے اکابرین مولوی صاحب، اس بارے میں یہ ہندوستانی علماء بہت کمزور ہے، یہ پنجابی سرائے کی تو اور کمزور ہے، سمجھے میرے کو؟ یہ ہے یہاں سے ایک کنگلا ہے، ادھر میرا بھائی آتا رہتا ہے، ہماری بہن ہے اس کے گھر میں، مفتی نظام الدین کی بیٹی، حضرت اقدس فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو اللہ نے جو ذہن دیا ہے، کہتے ہیں مفتی نظام الدین کا سارا ذہن اس کے پاس ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے گیا حج عمرہ کے لیے، جدہ میں مولوی مستقیم ہمارا دوست ہے، سمجھے، فقیر آدمی مسکین ہے، تو حضرت اقدس مولانا زیب صاحب بھی تھے، تو مولوی مستقیم نے کہا مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، اگر مفتی صاحب سے بات کرو، میں تو ہوں نالائق اور غریب آدمی، مفتی صاحب اگر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو میں تو پھر یہ کہ پھول جاؤں گا، پھٹ جاؤں گا، پھر میرے لیے مفتی نظام الدین سے بڑھ کر کے اور کون سا اچھا سسر مجھے ملے گا۔ تو استاد زیب صاحب جری آدمی، تو حضرت نے فرمایا مفتی نظام الدین رشتہ دے گا، نہیں دے گا تو قتل نہیں کرے گا، نہ مجھے قتل کرے گا نہ آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا مفتی صاحب آپ حج کے عمرے کے سفر پہ آئے جدہ میں، ناراض نہیں ہونا، ہمیں پتہ کہ بچی آپ کی ابھی بالغ ہو گئی ہے اور پڑھ رہی ہے، فارغ ہونے والے، مفتی صاحب چاہے تو اس کنگلے کو اپنی بیٹی دے دیں، سمجھے، بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہے، آپ کے شاگرد ہے، آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ کتنی ہے، طہارت اس میں کتنی ہے، اخلاق کتنے، وہ آپ کو بھی پتہ، مجھے پتہ، مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دی اس کو، سمجھے میں لوگوں، یہ ہمارے اکابرین ہیں مولوی صاحب، سمجھے، اس بارے میں ہندوستانی علماء مجھے نہیں لگتی، سمجھے میں لوگوں، اس قسم کے ان کے جو تکلفات، لاکھوں روپے خرچہ کرنا، یہ کرنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے۔ میں نے اپنی بیٹی ہے، لیکن ایک مسئلہ اور بھی سوچ لینا، وہی کسی مولوی کو مفت میں بیٹی اٹھا کر کے دے دیتے، ہم تو بڑی باصلاحیت تھی، ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر ہمارا انتخاب ہو گیا، سمجھتا ہے، تیرے اندر صلاحیت خاک تھی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ انسان سمجھ کر کے مفت اور اچھی باشد گفت، مفت کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے بلوچ جب اس سے کوئی منگنی رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، چیات کے کہتے رشتہ مانگنے کے لیے آتا بروڑ ہے، سمجھے، بروئی کے پاس جاتے ہیں، پھر جاؤ اندھا چوٹاکنے اننگ بننگ ٹی 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 چوٹاکنے ختم مرور گڑا ہیت کرو ٹی تو نے۔ بروئی کہتے ہیں آنے جانے میں تمہارے یہ جوتے پیدل آؤ گے جاؤ گے جوتے گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ پھر بیکار قسم کی لڑکی وہ 12 لاکھ، درمیانے والے 30-40 لاکھ، اور اچھی سی لڑکی تو پھر یہ ہوتا کہ کہتے کاپی میرے ہاتھ میں دے دو، قلم دے دو تاکہ میں لکھوں 1.5 کروڑ، سمجھے۔ اس لیے ہمارے بعض بروئی اور بلوچوں میں ایک بچی پیدا ہوگی، اگرچہ وہ غریب ہے، کہتے فکر نہیں کرو تم 1 ٹرک کے مالک ہو گئے، دوسری بچی پیدا ہو کہتے 2 ٹرکوں کے مالک ہے، تیسری اگر مانگو تو 3 ٹرکوں کے مالک۔ پٹھان محسوس نہ کرے، میں آپ کے نکاح جا کر کے پڑھتا رہتا ہوں، میں نے سینکڑوں پٹھانوں کے نکاح میں نے پڑھے، سمجھے بھی، اور پٹھانوں کے ہاں بھی 40 لاکھ 30 لاکھ، عام جو گدا گاڑی چلانے والے، جو پکوڑا بیچنے والے پٹھانے، وہ 12 لاکھ لیتے بیچتے ہیں مولوی صاحب باقاعدہ، سمجھے۔ اس لیے بیٹی کو کب تک بٹھا کر کے رکھا، بہن کو کب تک بٹھا کر کے رکھا، مولوی صاحب اس طرح نہ کرو۔